بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے زکوٰۃ کے سلسلے میں بنیادی باتیں جان لی تھی کہ زکوٰۃ لغتاً اضافے کو کہتے ہیں، جیسے کہ کھیتی کا بڑھنا، تجارت میں اضافہ، تو اسی طریقے سے کسی چیز میں اضافے کے لیے زکوٰۃ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور شرعاً ایک مخصوص مال میں، یعنی جب مال کی مقدار ایک خاص سطح پر پہنچے تو اس پر شریعت کی طرف سے ایک مخصوص مقدار لازم ہو جاتی ہے، جو گویا کہ مالداروں کی طرف سے فقراء کو دی جاتی ہے، اور فقہی اعتبار سے مخصوص شرائط کے ساتھ اپنے مال سے کچھ حصہ نکال کر کے فقراء کو اس کا مالک بنانا۔ زکوٰۃ فرض ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس سلسلے میں دلیل قرآن کریم اور حدیث نبوی میں موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلے سبق میں گزر چکی۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے شروط فرضیت الزکاہ، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے شرائط، یعنی زکوٰۃ کب فرض ہوگی۔ لا تفترض الزکاۃ، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، الا مگر اذا توفرت الشروط الآتیۃ، مگر جب ذیل کی شرائط، آنے والی شرائط پائے جائیں۔ الاسلام، یعنی کسی شخص کا مسلمان ہونا، تو یہ زکوٰۃ کے لیے پہلی شرط ہے۔ فلا تفترض الزکاۃ علی الکافر سواء کان اصلیا او ارتد عن الاسلام۔ افترض، یفترض افتراضاً کے معنی فرض ہونا، تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی علی الکافر، کافر پر، سواء کے معنی ہیں برابر۔ یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ہمیں دو چیزیں لانی ہوں، اس کے بعد عام طور پر او لایا جاتا ہے، جیسے انگلش میں ایدر اور۔ سواء کان اصلیا، چاہے وہ کافر اصلی ہو یعنی پہلے سے ہو، او ارتد عن الاسلام، یا اسلام سے پھر کر کافر ہو گیا ہو، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ان پر فرض نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس حوالے سے بھی حاشیے میں صاحب کتاب نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو فرمایا کہ انہیں پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا، یعنی انہیں اللہ کی گواہی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، اور رسالت کے اقرار کی طرف بلانا۔ جب وہ اس بات کو مان لیں، پھر انہیں بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے فقراء سے لیا جائے گا، اور انہی کے جو ان کے امراء سے لیا جائے گا، مالداروں سے لیا جائے گا، اور انہی کے فقراء کو دیا جائے گا۔ تو گویا کہ زکوٰۃ کا مطالبہ، اس کو جوڑ دیا گیا اس چیز کے ساتھ کہ جب وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، گویا کہ زکوٰۃ کا مطالبہ مسلمان سے ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ وہ فریضہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا، اور یہ گویا کہ اس سلسلے میں صریح ہے کہ غیر مسلم سے زکوٰۃ کا مطالبہ دنیا میں نہیں ہوگا، اور یہ گویا اور یہ مال کی زکوٰۃ ہے۔
البتہ جو صدقہ فطر ہے، اگر کافر کے کچھ رشتہ دار مسلمان ہیں جن پر اس کا نفقہ لازم ہے، تو چونکہ اس کے ذمے نفقہ ہے، نفقہ چونکہ پرورش کا حق ہوتا ہے، تو ان پر جو چیزیں عائد ہوں گی جن میں صدقہ فطر آ جاتا ہے، ان لوگوں کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، تو اس صورت میں کافر سے اس چیز کا مطالبہ ہوگا، لیکن ان مسلمانوں کے سلسلے میں تو ایک ذیلی مسئلہ ہے۔ بہرحال فی نفسی ہی جو زکوٰۃ ہے، تو یہ اس کے لیے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ الحریہ دوسری چیز ہے آزاد ہونا۔ فلا تفترض علی الرقیق، تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی غلام پر، کیونکہ غلام پائے جاتے تھے، اور غلامی اسلام کی دین نہیں ہے، بلکہ غلامی اسلام سے پہلے چل رہی تھی، اور اسلام نے اس کو ابھارا نہیں، بلکہ اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا۔ اور جو مغرب آج کل انسانی حقوق کا دعویٰ کر رہی ہے، انہوں نے 100-200 سال پہلے پورے ایشیا اور افریقہ کو غلام بنا رکھا تھا، اور بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے، راستے میں نصف سے زیادہ ہلاک ہو جاتے تھے، کسی کا کوئی حق نہیں تھا۔ اور آج بھی جو مختلف قسم کی ملازمتیں ہیں، وہ بھی غلامی سے کچھ کم نہیں ہیں، اور یہ ان انصاف کے اداروں کا حال ہے۔ بہرحال اسلام نے غلامی کو ابھارا نہیں، بلکہ غلاموں کے حقوق مقرر کیے۔ دوسرے مذاہب میں غلامی تھی، لیکن ان کے ہاں حقوق بھی نہیں تھے غلام کے، لیکن اسلام نے ان کے سلسلے میں اتنا تک کہہ دیا کہ جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں بھی پہناؤ۔ حتیٰ کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہیں سے 2 کپڑے ملے تھے، وہ چاہتے تو ان 2 کپڑوں کا اپنے لیے سوٹ بنا لیتے، ایک لنگی کے طور پر پہن لیتے، ایک چادر کے طور پر پہن لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، ایک خود پہنا، ایک اپنے غلام کو دے دیا۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا کیا حضرت آپ نے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ۔ آج کل اگر ہم بڑے بڑے انصاف کے دفاتر میں بھی دیکھیں تو جو ملازمین ہوتے ہیں یا خادم ہوتے ہیں، وہ دن بھر پکاتے ہیں، لیکن شام کو بسا اوقات انہیں وہ لقمہ نہیں ملتا جو لقمہ انہوں نے خود پکایا تھا، اور انہیں شاید اس کو سونگھنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ بہرحال الحریہ تو آزاد ہونا، گویا کہ غلام چونکہ اس کا مال وہ آقا کا ہوتا تھا، لہذا اس پر اس چیز کو فرض نہیں کیا گیا۔ فلا تفترض علی الرقیق، لہذا زکوٰۃ غلام پر فرض نہیں ہوگی۔ البلوغ بالغ ہونا، گویا کہ نابالغ جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ مختلف جو احکام ہیں ان احکام کا مکلف نابالغ کو نہیں بنایا گیا۔ فلا تفترض علی الصبی، چنانچہ جو بچہ ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ العقل عاقل ہونا، سمجھدار ہونا، فلا تفترض علی المجنون، تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے مجنون پر، چنانچہ ایک روایت میں ہے رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا، یعنی وہ مرفوع القلم ہے، ان پر وہ احکام کے مکلف نہیں ہے۔ اس میں ہے کہ بچہ جب تک وہ بالغ ہو جائے، اور اسی طریقے سے جو شخص سویا ہوا ہو جب وہ بیدار ہو جائے، تو وہاں چونکہ بیدار ہونا اور سونا یہ ایک وقتی چیز ہے، تو ایک شخص سویا ہوا ہے، اس دوران نماز کا وقت گزر گیا، وہ بیدار نہیں ہوا، تو اس دوران تو مکلف نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ مسلمان تھا اور اس دوران وقت گزر گیا، لہذا بعد میں اس سے وہ نماز ادا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اس چونکہ سال بھر کا معاملہ ہے، لہذا وقتی طور پر بیچ میں نیند آ گئی، اس نیند سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لہذا اس کو یہاں شرط کے طور پر نہیں لایا گیا۔
الملک التام، اسی طریقے سے مکمل ملکیت. المراد بالملک التام ان یکون المال مملوکا له فی الید. مکمل ملکیت کا مطلب ہے کہ مال اس کے ہاتھ میں ہو. ان یکون المال مملوکا له، کہ مال اس کی ملکیت ہو، فی الید، اور یعنی مکمل طور پر اس کا ہو. جیسے میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں، لیکن یہ 1,00,000 روپے ہیں تو میرے پاس، لیکن میرے نہیں ہیں بلکہ کسی اور کے ہیں. تو گویا کہ یہ ملکیت تمام نہیں ہے. یا اس ملکیت میں کسی اور شخص کی بھی ملکیت ہے. جیسے ایک شخص کا 1,00,000 روپے میں سے 30,000 روپے ہے، تو 30,000 روپے یہ نصاب کے برابر تو نہیں پہنچتا ہے، لہٰذا اس مال میں اس کی ملکیت تمام نہیں ہے. گویا کہ پہلے ہی اپنے حصے کو دیکھے گا. اس اعتبار سے جو مال ہو اس مال میں ملکیت کامل ہونی چاہیے. فلو مالک شیئن، اسی طریقے سے فلو مالک شیئن لم یقبضہ، اگر وہ کسی چیز کا مالک ہوا لیکن ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا، لا تفترض فیہ الزکوۃ، تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. کصداق المرأۃ قبل ان تقبضہ، جیسے کہ عورت کا مہر قبل اس کے کہ وہ اس پر قبضہ کرے. جیسے کسی عورت کا نکاح ہوا، ایک مہر تو وہ ہے جو فوراً دے دیا گیا، دوسرا ہے جو صرف لکھا گیا اور اس کی ایک تاریخ مقرر کی گئی کہ 1 سال بعد ملے گا. تو مالک تو ہو گئی ہے اس کی، لیکن ابھی اس پر اس نے قبضہ نہیں کیا، لہذا جب وہ اس پر قبضہ کرے گی پھر سال گزرے گا تب اس پر زکوٰۃ ہوگی. فلا زکوٰۃ علی المرأۃ فی صداقها، لہذا اس عورت پر زکوٰۃ نہیں ہے اس مہر میں قبل القبض، قبضے سے پہلے. وَكَذَا لَا زَكَاةَ عَلَى الَّذِي قَبَضَ مَالًا، اسی طریقے سے کوئی زکوٰۃ نہیں اس شخص پر جس نے کسی مال پر قبضہ کیا. وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهُ، لیکن وہ اس کا لم یکن ملکن لہو، لیکن وہ چیز اس کی ملکیت نہیں ہے. کل مدیون، جیسے ایک شخص نے قرض لیا، لون لیا، الذی فی یدہ، جو اس کے ہاتھ میں ہے، مال الغیر، لیکن وہ اس کا مال نہیں، کسی دوسرے کا مال ہے. یعنی یہ ہاتھی کے دانت کی جیسا ہے، دکھانے کے اور کھانے کے اور. تو یہ اس کے ہاتھ میں مال ہے، ظاہراً مالدار ہے، لیکن اس کی ملکیت نہیں ہے. لہذا دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ مال بھی ہو اور اپنا ہو، اسی کو کہتے ہیں ملکیت تام. ان یبلغ المال المملوک نصابا، پھر صرف مال کا ہونا کافی نہیں بلکہ مال مملوک، یعنی جس مال پر ملکیت ہے یہ مال مملوک نصاب کو پہنچے. فلا تفترض الزکوۃ علی الذی لا یبلغ مالہ نصابا، لہذا زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اس شخص پر لا یبلغ مالہ، جس کا مال نہ پہنچے نصاباً، کسی نصاب کو. تو ایک شخص کے پاس مال ہے 10,000 20,000، لیکن یہ مال چونکہ زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتا ہے لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وَيَخْتَلِفُ النِّصَابُ بِاخْتِلَافِ الْمَال، اور نصاب مختلف ہے باختلاف المال، مال کے اختلاف کے اعتبار سے. الذی تخرج زکاتہ، اس مال کے حساب سے جس کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. یعنی مختلف اموال کا نصاب الگ الگ ہے. جیسے سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے، گائے بکری بھینس وغیرہ ان کا نصاب الگ ہے. تو یہ جب اپنے اپنے اس نصاب کو پہنچیں گے تب ہی ان پر زکوٰۃ لاگو ہوگی. الشرط السابع، ساتویں شرط ہے ان یکون المال زائدا عن حاجتہ الاصلیہ، کہ مال اس کے اصلی حاجات سے زائد ہو، یعنی جو اس کی اپنی ضروریات زندگی ہیں تو ان سے زائد ہو. فلا تفترض الزکوۃ فی دور السکنہ،
تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی فی دور السکنا، دار کی جمع دور مانے گھر، سکنا مانے رہنا، رہنے کے گھروں میں۔ ایک شخص کے پاس 2 گھر ہیں، 3 گھر ہیں، لیکن تینوں میں لوگ رہ رہے ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر ایک گھر کرائے پر ہے اور وہ جو کرایہ ہے وہ اچھا خاصا ہے، وہ نصاب کو پہنچتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ وثیاب البدن، اسی طریقے سے پہننے کے کپڑے، بدن کے کپڑے، واثاث المنزل، گھر کا سامان، گھر کا بچھونا، فرنیچر، ودواب الرکوب، اور سواری کے جانور۔ موجودہ دور میں کسی کے پاس گاڑی ہے 15 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، تو اس گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وسلاح الاستعمال، اور استعمال کے مختلف سامان، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ قضا لا تفترض الزکوٰۃ، اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہے فی الآلات، ان آلات میں، التی یستعین بہا، استعانہ یستعین مانے مدد حاصل کرنا، جن کے ذریعے سے وہ مدد حاصل کرتا ہے، فی صناعتی ہی، اپنے پیشے میں۔ تو ایک شخص نے ایک کارخانہ بنایا، اس کارخانے کی تعمیر میں ہی 1 کروڑ روپے لگ گیا، تو اس 1 کروڑ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہ کارخانہ جو پروڈکشن دے گا، اس پروڈکشن پر زکوٰۃ ہے۔ ایک شخص نے دکان بنائی، دکان کی 4 دیواری کھڑا کرنے میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے، فین، مختلف چیزیں لگانے میں، بجلی کی فٹنگ کرنے میں، پانی کی فٹنگ کرنے میں پھر 1-2 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ تو ان سب پیسوں میں یہ جو سب خرچہ ہوا، یہ جو سب لگ گیا، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اب جو اس میں وہ مال تجارت رکھے گا، جو بیچنے کے لیے رکھے گا، اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ قضا لا تفترض الزکوٰۃ فی کتب العلم، اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہے فی کتب العلم، پڑھنے کی کتابوں میں۔ ایک شخص عالمیت کر رہا ہے یا MBBS کر رہا ہے، اس نے کتابیں جمع رکھی ہیں 1 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، تو ان کتابوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اذا لم تکن للتجارتی، جب کہ وہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ تو دوسرا شخص ہے، اس کے پاس دکان میں 1 لاکھ روپے ہی کی کتابیں ہیں، 50,000 ہی کی کتابیں ہیں، لیکن وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ تجارت کے لیے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ لأن هذه الاشیاء، اس لیے کہ یہ اشیاء داخلۃ فی الحوائج الاصلیۃ، حوائج اصلیہ میں داخل ہیں، یعنی جن چیزوں کی انسان کو عموماً ضرورت ہے، وہ سب حوائج اصلیہ میں شامل ہیں۔ الشرط الثامن، 8ویں شرط، ان یکون المال فارغا عن الدین، کہ مال قرضے سے فارغ ہو، یعنی مال جو کچھ اپنے پاس ہے وہ اس میں قرضہ شامل نہ ہو۔ فمن کان علیہ دین، اگر کسی شخص پر قرضہ ہے، یستغرق النصاب، جو پورے نصاب کو شامل ہے، پورے استغرق، یستغرق مانے ڈبو دینا، یعنی پورے کو احاطہ کرنا، او ینقصہ، یا اس کو کم کرتا ہے، فلا تفترض علیہ الزکوٰۃ، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، موجود ہے، لیکن یہ سب 1 لاکھ روپے اس نے قرضے پر لیا ہے، یا ادھر سے کسی کا قرضہ 1 لاکھ روپے ہے، تو گویا کہ پورا جو قرضہ ہے وہ نصاب کو شامل ہے، تو اس اعتبار سے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یا ایک شخص کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، لیکن ادھر سے 70,000 روپے قرضہ ہے، تو 1 لاکھ میں جب ہم 70,000 روپے کاٹیں گے، اس کے پاس بچ گئے 30,000، تو 30,000 چونکہ کوئی نصاب نہیں ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ الشرط التاسع، 9ویں شرط، ان یکون المال نامیا، کہ مال جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو نامی ہو۔ نامی کا مطلب جس میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایسا مال ہونا چاہیے جس میں اضافہ ہوتا ہے، تو کس کو کہیں گے؟ نامی۔ سواء کان المال نامیا حقیقتاً
کل انعام، چاہے مال نامی ہو حقیقتاً، جیسے جانور، سواء کان المال نامین حقیقتاً، چاہے مال نامی ہو حقیقتاً، کل انعامی، جیسے جانور۔ تو جو جانور ہوتے ہیں، جیسے کسی کے پاس بھیڑ بکری ہے تو سال میں ایک دو بچے دے دیتے ہیں، تو حقیقی اعتبار سے ان میں نمو ہو رہا ہے۔ او کانا نامین تقدیرن، یا رکھے رکھے ہی اس میں نمو ہو رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کالذہبی، جیسے سونا، والفضتی، اور چاندی۔ 2019 میں سونے کا 1 پاؤنڈ 25,000 روپے کا تھا، اور آج وہی پاؤنڈ 50,000 روپے کا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں رکھے رکھے بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ تقدیرن نامی ہے۔ لأنہما قدرا نامین، اس لیے کہ ان دونوں کو، سونے اور چاندی کو، قدرا، قدر یقدر تقدیرا مانے مان لینا، اس لیے کہ ان دونوں کو مان لیا گیا ہے نامیین، کہ یہ ان میں اضافہ ہو ہی رہا ہے۔ سوا ان کان الذہب والفضۃ، چاہے سونا اور چاندی، مضروبین، ڈالے ہوئے ہوں، یعنی چاہے ان کے سکے بنے ہوئے ہوں، او کان غیر مضروبین، یا سکے کی صورت میں نہیں ہے بلکہ کسی کے پاس سونے کا اینٹ ہے، سونے کی ڈلی ہے، سونے کا ایک ٹکڑا ہے، او کانا فی شکل حلین، یا وہ زیور کی شکل میں ہے، حلی کہتے ہیں زیور کو، یا زیور کی شکل میں ہے، او آنیتن، یا برتن کی شکل میں ہے، سونے کا گلاس ہے، سونے کا پیالہ ہے، سونے کی کنجی ہے، کچھ بھی ہے، تفترض الزکوٰۃ فیہما، تو ان دونوں میں زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی سونا جس صورت میں بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور موجودہ دور میں روپے پیسے وہ بھی چونکہ سونے کے برابر مانے جاتے ہیں، پہلے تو انہیں سونا ہی مانا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی وہ روح نکال لی گئی، ان کے پیچھے جو سونا تھا اس سے آہستہ آہستہ انکار کر لیا گیا، اور آہستہ آہستہ اس کو اس سے الگ کر لیا گیا، لیکن ان کی جو صورت حال ہے تب بھی ان کی ایک قیمت ہے، اس قیمت کو دیکھتے ہوئے وہ بھی مال نامی ہے، آدمی اس کو تجارت میں لگاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اچھی خاصی چیزیں حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا وہ بھی مال نامی ہے۔ ولا تفترض الزکوٰۃ فی الجواہر، البتہ جو جواہر ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، کاللؤلؤ والیاقوت والزبرجد، جیسے لولو، یاقوت اور زبرجد، یہ اس قسم کے پتھر ہیں۔ اذا لم تکن هذه الجواہر للتجارت، جبکہ یہ جواہر تجارت کے لیے نہ ہوں، جبکہ یہ جواہر تجارت کے لیے نہ ہوں، لأنها لیست نامیتا، اس لیے کہ یہ نامی نہیں ہے، یعنی ان کا جو ان میں جو اضافہ ہے وہ اضافہ اس طریقے کا نہیں ہے جس طریقے سے سونے اور چاندی میں ہے یا جانوروں میں ہے، لا حقیقتاً ولا تقدیراً، نہ ہی حقیقی طور پر کہ ایک سال ہم نے ایک جوہر رکھا اگلے سال اس میں 2 ہو گئے، ولا تقدیراً، اور نہ ہی شریعت نے ان کو سونے اور چاندی کے برابر مانا ہے، نہ ہی ان کو روپے اور پیسے کے برابر مانا جاتا ہے، لہذا ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ چیزیں تجارت کے لیے ہیں یا موجودہ دور میں پیسے کو بند رکھنے کے لیے ان کو حاصل کیا گیا ہے تو اس صورت میں ان پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی۔